بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی مبشر رضا قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم پھر قادیانی مربی مبین ٹی جے عرف جری اللہ عرف تریاق القلوب عرف بگوڑا، اس کی ایک ویڈیو کا جواب لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر قادیانی مربی مبین ٹی جے صاحب نے کچھ حوالہ جات پیش کیے ہیں، اصل سکین دکھائے ہیں کتابوں کے، بڑا مارکا مارا ہے جی، اور ثابت یہ کیا ہے کہ قادیانی عقائد قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ جب سرچ کیا تو پتہ چلا قادیانی ہی پکے مسلمان ہیں۔ اچھا جی، پکے مسلمان ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا جو میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھانی ہے اور ان کے دیے ہوئے دلائل کا رد بھی کرنا ہے، اور ہم نے بھی آپ کو اصل سکین دکھانے ہیں۔ اور یہ جناب آج تو بڑے سکین لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ سارے سکین آپ کو دکھانے ہیں اور سمجھانے ہیں۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں ویڈیو کے اوپر۔ ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے، ادھوری چھوڑ کے جائیں گے تو مزہ آپ کو نہیں آنا، تو آپ کے علم میں بھی اضافہ نہیں ہونا۔ اور آپ نے پہلے قادیانی مرزائیوں کی بات سن لی ہے، اب ہماری بھی سنتے جائیں۔ انصاف یہی ہے کہ دونوں طرفہ بات سننی چاہیے۔ تو آئیے جی، انصاف کے تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہوئے اس ویڈیو کو چلاتے ہیں اور اس ویڈیو کا پھر جواب دیتے ہیں۔ سنیے جی، جری اللہ مربی صاحب، قادیانی مربی صاحب کیا کہتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کے عقائد و نظریات رکھنے جا رہا ہوں کہ جس کی بنا پر جو مخالفین احمدیت ہیں وہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ کافر ہے۔ وہ بنیادی جو عقائد ہیں وہ ہمارے کیا ہیں، میں آپ کو نمبر وائز بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، وہ قرب قیامت واپس نہیں آئیں گے۔ دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لفظ خاتم النبیین استعمال کیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد ایک اور مسیح نبی اللہ آئے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا شرعی نبی نہیں آئے گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا نبی آئے گا جو آپ سے افضل ہو اور جو کسی دوسری امت سے ہو۔ بلکہ امام ملا علی قاری بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جی یہاں تک ہی رہتے ہیں، اور تھوڑا سا میں پیچھے لیے چلتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قادیانی مرزائیوں کے جو عقیدے ہیں وہ 3 عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے اجرائے نبوت کا، اور یہ کہتے ہیں جی خود قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے جی دوبارہ سنیے، میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا ریورس کی ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، وہ قرب قیامت واپس نہیں آئیں گے چکی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہمارے جی ایک تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، یہ دنیا کی کسی حدیث کے اندر نہیں آیا۔ یہ قادیانی مربی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ گو اور یہ میدان لاؤ وہ حدیث کس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا
ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ آؤ جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، وہ قرب قیامت واپس نہیں آئیں گے۔ جی یہ حدیث دکھانی ہے کہ قرب قیامت میں وہ واپس نہیں آئیں گے، یہ حدیث تم نے دکھانی ہے، یہ تمہارے اوپر لازم ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہو گیا مربی جی، قادیانی مربی جی، لوگوں کی آنکھوں میں دور کیوں جھونکتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے، کیوں جھوٹ بولتے ہو مرزا قادیانی کی طرح؟ مرزا قادیانی بھی پوری زندگی جھوٹ بولتا رہا، اور تم نے بھی جھوٹ بول دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ قرب قیامت میں واپس نہیں آئیں گے، وہ واپس نہیں آئیں گے، یہ حدیث کے اندر آپ نے دکھانا ہے مربی جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لفظ خاتم النبیین استعمال کیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد ایک اور مسیح نبی اللہ آئے گا۔ جی 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 یہ دیکھ رہے، سن رہے ہیں آپ یہ کس طریقے سے قادیانی مرزے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اور بھی نبی آئے گا۔ یہ حدیث تم نے دکھانی ہے کہ میرے آقا نے کہاں فرمایا ہو کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اور بھی نبی آئے گا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرکار تو خود خاتم النبیین کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، جبکہ قادیانی مربی سرے بازار سرے عام جھوٹ بول رہا ہے مرزا قادیانی کی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اور بھی نبی آئے گا۔ آگے سنیے جی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا شرعی نبی نہیں آئے گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا نبی آئے گا جو آپ سے افضل ہو اور جو کسی دوسری امت سے ہو، بلکہ امام ملا علی قاری بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ختم نبوت سے مراد یعنی خاتم النبیین سے مراد یہی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا کہ جو آپ کی امت میں سے نہ ہو اور جو شریعت لانے والا ہو۔ جی بس یہاں تک رہتے ہیں، اور یہاں تک ہم نے آپ کو کچھ حوالے دینے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ملا علی قاری کی کتاب آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ جو سکین ہے نا جی، یہ سکین جو آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے اندر عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اچھا اس عربی عبارت کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے کہ جو یہ پیش کر رہے ہیں، یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ دوبارہ سنیے، میں آپ کو ریورس کر کے ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ سنیے۔ بلکہ امام ملا علی قاری بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ختم نبوت سے مراد یعنی خاتم النبیین سے مراد یہی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا کہ جو آپ کی امت میں سے نہ ہو اور جو شریعت لانے والا ہو۔ لو جی آپ کو یہ ہائی لائٹ عبارت نظر آ رہی ہوگی، علماء کو تو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی جو میں کر رہا ہوں، حالانکہ یہ وہ چیز لکھی نہیں یہاں پہ جو کہ یہ قادیانی مرزئی مربی بیان کر رہا ہے۔ اس میں اصل میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو کہ بیٹے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ بچپن میں فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے۔ بات یہ ہو رہی ہے، اور قادیانی مربی کہہ رہے نہیں جی، وہ ملا علی قاری نے کہا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ آپ نے سن لیا۔ اچھا جی یہاں تک ہم آپ کو کچھ حوالے دیتے ہیں تاکہ تصویر کے دونوں رخ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے بالکل واضح ہو جانے چاہیے۔